اللهم صل وسلم على نبي محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين یا رب العالمین۔ سب سے پہلی آیت جو ہے اس میں آیت نمبر 62 ہے، اور بارگاہ الہی میں اجر و ثواب کا اصلی حقدار کون ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے وہ کون سے لوگ ہیں۔ پھر آیت نمبر 64 اور 63 جو ہے آپ کے پاس، وہ تورات کے احکام قبول نہ کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر سختی اور ان کا طرز عمل بتایا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 65 اور 66 میں بنی اسرائیل کا ممانعت کے باوجود ہیلے سے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا اور اس پر انہیں نشان عبرت بنایا گیا۔ 67 سے لے کر 71 تک ڈیٹیل ہے ذرا، اور وہ اس چیز کی کہ ایک مقتول کے معاملے میں بنی اسرائیل کا گائے ذبح کرنے کا حکم اور ان کی بے جا بحث۔ تو جی آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ جو ہادو یہودی بن گئے، ہا واو دال کا روٹ ہے، اور ہادو یہودی بن گئے، والنصارا اور نون صاد کا روٹ ہے، اور نصرانی بن گئے، والصابئین اور صابی، اور یہ وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی ریلیجن کو ماننے والے نہیں ہوتے۔ یہ آپ کے سامنے وہ ہیں جو کہ یہودی ہیں، دوسرے وہ ہیں جو کہ کرسچنز ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو کہ کسی بھی ریلیجن کو ماننے والے نہیں ہوتے۔ من جو کوئی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرتی کے دن پر، وعاملہ اور اس نے عمل کیا صالحا نیک، فلاحم تو ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا، عندہ پاس، اور یہ عندہ جو ہے نا یہ ایسا کہ ایسا ہی رہتا ہے، اس کا جو اعراب ہے نا وہ بدلتا نہیں ہے، بس اس کے ساتھ جب کبھی یا لگ جاتی ہے نا عندی میرے پاس، تو تب اس کی دال کے نیچے جو ہے وہ کسرہ آتی ہے، کیونکہ اس کے بعد یا آ رہی ہوتی ہے اس وجہ سے۔ تو جو عندہ ہے، عندہ کا، عندہ کی، عندہ ہا، عندہ ہو وغیرہ، تب اس کا اعراب بالکل نہیں بدلتا، ایسا کا ایسا ہی رہتا ہے۔ تو عین نون دال اس کا روٹ ہے، اور معنی ہے اس کا پاس، کسی چیز کے پاس ہونا جیسے۔ ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ تو جو کوئی مسلمان اور یہودی اور نصرانی اور سابعی جو ہے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے، تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں بتایا بیسیکلی یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ فرسٹ آف آل تو آمانو ہے، تو یہ اس کا پہلے گروپ کا تذکرہ آ گیا۔ آمانو میں حمزہ نون اس کا روٹ ہے ایمان لانے والے، وہ ایمان لائے، اور ایمان لانے سے مراد مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہادو، اور وہ یہودی ہوئے، تو یہ آپ کو وہ، اس میں آپ کو وہ لوگ ملتے ہیں جو یہودی عقائد رکھتے ہیں، مطلب کہ ان کا عقیدہ ہے وہ ایسا ہے، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں یا کسی اور قوم میں سے ہوں، لیکن جو کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے وہ وہی عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں، تو وہ یہود ہیں۔ اسی طرح پھر نصارہ ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں یہ رائے ملتی ہے کہ یہ عیسائی ہیں، اور اس میں ایک جو رائے پائی جاتی ہے واللہ عالم کہ فلسطین میں ناصرہ نامی ایک قصبہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور اسی قصبہ کی نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ناصری بھی کہتے ہیں، اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ناصریہ میں پیدا ہونے والے مسیح کی امت۔ اللہ عالم، یہ ایک رائے ملتی ہے۔ اور سابقین کے بارے میں عام طور پر جو رائے پائی جاتی ہے وہ تو یہ رائے ہے کہ یہ ایک ایسا فرقہ ہے جو کہ بے دین فرقہ ہے، اور جو آرا ملتی ہے
وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان میں کس قدر سچائی ہے، لیکن وہ بھی ملتی ہیں کہ ایک ہی ستارہ پرست قوم ہے جو کہ ستاروں کو پوجتی ہو۔ اور صحابی کے اگر ہم لفظی معنی دیکھیں تو اپنے دین سے منہ موڑ کر کسی اور دین کی طرف مائل ہو جانے والا، جو صحابی ہے سواد و اور حمزہ کے روٹ سے، تو اس کا مین بیسیکلی یہ نکلتا ہے جو اپنا دین جو ہے نا اس کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف مائل ہو جائے۔ تو عرب میں ایک صحابی جو ہے ایک فرقہ کہلایا جاتا تھا۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، ظہور پڑھتے تھے اور عبادت میں کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے۔ عرب بیسیکلی ان کو کیا کہتے تھے؟ بے دین کہا کرتے تھے ان کو۔ تو یہ جو ہے ہمارے سامنے ان الفاظ کی جو ہے وہ ڈسکرپشن تھی۔ اب ہم ان کو پورشن وائز دیکھ لیتے ہیں اس آیت کو۔ تو اس میں بیسیکلی کیا کہا گیا ہے کہ یہ حکم خاص طور پر اہل کتاب کے لیے ہے، کیونکہ جو سابعین کے بارے میں تو صحیح ترین جو رائے ہم نے ابھی پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نصارہ ہی کا ایک فرقہ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس امت کے اہل ایمان یہود و نصارہ اور سابعین میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اپنے رسولوں کی تصدیق کی، ان کے لیے اجر عظیم اور امن ہے۔ ان پر کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، وہ غمزدہ نہ ہوں گے۔ ان میں سے جس کسی نے، اب اس کے بالکل اپوزٹ رائے آ رہی ہے، ان میں سے جس کسی نے اللہ تعالیٰ، اس کے انبیاء، رسول اور یوم آخرت کا انکار کیا، تو ان کا جو حال ہے پیچھے جن کا بتایا گیا نا کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے، ان کے برعکس ہوگا۔ اور کیا ہوگا ان کا حال؟ کہ وہ خوف اور غم میں جو ہے مبتلا ہوں گے۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر مذمت کے طور پر کیا ہے اور ان کے گناہوں اور برائیوں کا تذکرہ کیا ہے، تو بسا اوقات دل میں یہ بندے کے یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس مذمت میں تمام بنی اسرائیل شامل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں واضح کر دیا جو اس مذمت میں شامل نہیں۔ نیز چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، جس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں صرف بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام یہ حکم کیا ہے اور اس میں تمام جو ہے وہ گروہ جو ہے وہ شامل ہیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ وہم نہ رہ جائے اور پوری طرح ہو جائے، کسی قسم کی کوئی مشکل نہ رہ جائے۔ تو اب اس میں جو ہے بات ہے والذین ہادو، اور جو یہودی ہوئے، اور یہ یہودی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ والنصارى، اور عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں۔ والصابئین، اور صابی کس دین کے پیروکار نہیں ہوتے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، صحیح ترین رائے یہ ہے لا مذہب لوگوں کو صابی کہتے ہیں، اور صحیح رائے یہ ہے کہ نصارہ کا ایک ہی فرقہ ہی ہے، لیکن یہ کسی دین کے پیروکار نہیں ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اپنے نبی کے زمانے میں، یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے بہت ہی زیادہ سمجھنے کے لیے، جو اپنے نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اپنی شریعت کے مطابق نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کے اعمال کا ثواب ہے۔ اور جتنے بھی ادیان ہیں دین اسلام کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر نبی آخر کی آمد سے پہلے لکھا، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ لکھا یہاں پر جو ہے خاص طور پر واضح کرنے کی کوشش کی گئی اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی مخصوص گروہ، چاہے وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابی وغیرہ ہوں، وہ جو ہے وہ کامیاب ہونے کا ان سب کے ایک ہی پختہ اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے کا اعتبار اسی بنا پر ہے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی عملی زندگی کو جو ہے وہ ڈھالا ہے۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام، جو میری بات سنے جو کہ شریعت پر مبنی ہے، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اپنی رضا کا دل سے اعلان کر دیا تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ تو یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہی۔ ہمیں آل عمران آیت نمبر 19 میں یہ چیز ملتی ہے، اور اسی طرح سے ہمیں آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ملتا ہے کہ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اسے ہرگز وہ قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عمل اور جزا کے اصول کیا ہمیں ملتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایمان کی آخری شکل جو ہے وہ اسلام کی صورت میں اسپیسیفائڈ کر دی گئی ہے، متعین ہو گئی ہے، لہذا اب اسلام قبول کیے بغیر کسی کو اس کے عمل کی جزا آخرت میں نہیں ملے گی۔ البتہ دنیا میں اچھے کاموں کی جزا ضرور دے دی جاتی ہے، کبھی رزق کی کشادگی کی شکل میں، کبھی کاموں آسانی یا اچھی شہرت کی شکل میں۔ اب جو اگلا پوائنٹ اس کا آخری ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ کیا بتاتا ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دوستوں کو غم اور خوف سے بے نیاز کر دیں گے، اور اس میں ہمیں ارشاد الہی بھی ملتا ہے آیہ نمبر 62 سورہ یونس کی کہ اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سن لو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر نہ خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ بھی ہماری اس آیت کی ڈسکرپشن تھی۔ میں کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ کہ اس کو مزید سمرائز جو ہے وہ کر دوں۔ اس میں بیسکلی یہ بتایا گیا ہے، پہلے تو اسرائیل کی جو ہے آپ کے سامنے نافرمانیاں اور جو اعتدالی ہے اس کا ذکر ہے نا۔ یہاں ان میں سے جو نیک لوگ تھے ان کے اجر و ثواب، جیسے کہ ٹائٹل ہے اس کا ہماری آیت کا، وہ ہمیں ملتا ہے کہ جو لوگ نیک تھے ان کے اجر و ثواب کا بتایا گیا ہے۔ تو یہودیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو تورات کو مانتا ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کی اتباع کرے اور ان کی نبوت کو برحق سمجھے۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر قائم رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کی اتباع نہ کی تو وہ بے دین ہو جائے گا۔ اور پھر جو لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائیں اور نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں تو وہ بھی بے دین ہے۔ اسی طرح سے نصرانیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو انجیل کو اللہ تعالیٰ کا کلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرے، پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے۔ اگر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور پھر بھی انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اتباع نہ کی تو وہ ہلاک ہوگا۔ تو مختصراً یہ کہ ہر نبی کا تابع دار اور اوبیڈینٹ اور اس کا ماننے والا ایماندار اور صالح ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات پانے والا ہے، لیکن جب دوسرا نبی آ جائے اور وہ اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اسے باقاعدہ ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہدایت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، اس کے لیے کسی قوم اور کسی شخص کی خصوصیت نہیں بتائی گئی۔ بنی اسرائیل نے بھی ایک زمانے میں اپنے ایمان اور اچھے اعمال کی بدولت دنیا پر فضیلت حاصل کی تھی، پھر یہی لوگ جو ہیں وہ بے ایمانی اور بدکاری کے سبب ذلیل اور مغضوب ہو گئے۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہماری جو آیہ نمبر 62 ہے وہ جو ہے کمپلیٹ ہو گئی۔